الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن نكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، قراء اعظام، عزیز طلباء، میرے محترم بزرگ اور دوستوں، حضرت قاری ابوبکر صاحب اور قاری یونس صاحب کی دعوت پر آج آپ حضرات کی ملاقات اور زیارت ہو رہی ہے، اور ابھی الحمدللہ یہاں دارالقرآن جو ادارہ پہلے چل رہا ہے اس کی نئی برانچ اور سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، جس میں اور آپ سب شریک ہوئے ہیں. جب بھی کوئی چیز جاری ہوتی ہے، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس کی مثال چشمے کی طرح ہوتی ہے. جب چشمہ کسی جگہ سے نکلتا ہے تو اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے کہ سوئی سے بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ چشمہ جب تسلسل سے چلتا ہے تو اسی سے دریا بنتے ہیں. یہ جو ادارے جب بنیاد ان کی رکھی جاتی ہے چھوٹے سے ادارے کی، اگر ہم دارالعلوم دیوبند کو دیکھ لیں، آج پورے عالم میں جن کا فیضان ہے، اس وقت دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں رہا جہاں دارالعلوم دیوبند کی نسبت سے قرآن حدیث کی تعلیم نہ ہو رہی. کوئی خطہ نہیں رہا. آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، آپ کو دین کی درسگاہیں چھوٹی یا بڑی ملیں، اب وہ انگلینڈ کے اور یورپ کے اور امریکہ اور کینیڈا کے پوش علاقے ہوں، یا وہ افریقہ کے جنگل ہوں، یا عربوں کے صحرا ہوں، جہاں بھی. لیکن جب اس کی ابتدا ہوئی تھی تو ایک درخت کے نیچے ہوئی تھی. تصور نہیں تھا کہ اس درخت کی شاخیں ایسے پھیلیں گی کہ پورے عالم کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گی. اسی طرح جب ادارے شروع ہوتے ہیں، اور پھر عجیب بات ہے کہ الفضل للمتقدمین، جب پہلے دن جہاں انسان شرکت کرتا ہے، جیسے میں اور آپ آئے ہیں، میں بھی حاضر ہوا، اسی لالچ میں حاضر ہوا، میں اسی لالچ میں بھی ابتدا ہو رہی ہے، یہ بنیاد رکھی جا رہی ہے. آپ بھی اسی لالچ میں حاضر ہوئے، آپ نے کتنا انتظار کیا. لیکن قیامت کے دن جب اس ادارے کی رپورٹ پیش ہوگی تو اس سے اولین ناموں میں میرا آپ کا نام. سبحان اللہ. یہ لوگ آئے تھے اس لیے کہ من کثر سواد قوم ومن، رسول نے فرمایا جو جس قوم کو بڑھائے گا انہی میں سے. اب چاہے قاری صاحب نے رکھی ہے، کسی نے زمین دی ہے اور میں نے آ کر اینٹ رکھ دی، لیکن اس مجمع کو بڑھانے میں میرا آپ سب کا دخل ہے. قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جو اس چشمے اور آئندہ چل کر دریا اور سمندر بننے والے اس ادارے میں میرا آپ کا حصہ ہوگا. یاد رکھو، رحمت ایک بہانہ میں، جو مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کی رحمت تو بہانے چاہتی ہے کہ بندہ کوئی بہانہ کرے میں اس کو بخش دوں، اور یہ تو بہت بڑا بہانہ ہے. یاد رکھو دین کتنا قیمتی ہے.
علوم دینیہ کتنے قیمتی ہیں، یہ قرآن کتنا قیمتی ہے، احادیث مبارکہ کتنی قیمتی ہے، فقہ کتنی قیمتی ہے۔ ہمارے شیخ عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم علماء سے کہا کرتے تھے، ہم مولویوں کو سمجھاتے تھے کہ بات، ہم علماء کے دماغ میں ایک بات آ جاتی ہے کہ یار میں نے تو زندگی وقف کی ہوئی ہے، میں تو کوئی اور کام کرتا تو میں اور مالی طور پر کہاں نکل جاتا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اللہ نے علماء کو جو ذہن دیا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں تو باقی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ تو دیکھ ہی رہے ہو، میرا سیاست سے اتنا تعلق نہیں ہے، لیکن سیاسی بساط پر کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن جہاں کوئی مولوی صاحب آ جاتا ہے یا مولانا صاحب آ جاتے ہیں وہ سب یہ بولتے بند ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے، صحیح بولو۔ کسی فیلڈ میں ہمیں اکساتے ہیں کہ جی یہ ڈاکٹر نہیں بنتے، یہ انجینئر نہیں بنتے مولوی لوگ۔ میں نے کہا بھائی شکر کرو، جب تک نہیں بن رہے ہیں تو تمہاری گڈی چڑھی ہوئی ہے، اگر یہ وہاں آ جائیں گے تو تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ابھی ایک کسی نے تجزیہ پیش کیا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ اگر کسی کو، کسی طالب علم کو لے آئے، اسٹوڈنٹ کو، میٹرک کا ہو، ایف ایس سی کا ہو، ایف اے کا ہو، بی اے ایم اے کوئی بھی، اسے کہا کہ یار تو نے پہلے سال جو کتابیں پڑھی تھی کوئی بات یاد ہے تجھے اس کی؟ نہیں، دوسرے سال کی، تیسری سال کی۔ اور مولوی صاحب کو اولا کی پوچھ لو، مجھے پوچھ لو تم درجہ اولا میں تو نے کیا پڑھا تھا آج سے 40 سال پہلے، انشاءاللہ میں سارا سنا دوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسا بہت بڑا فرق ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو علوم حاصل کرتے ہیں یہ اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم نے ان پر پہرے دار بن کے رہنا ہے، تاکہ کوئی علم کے نام پر اور دین کے نام پر اسلام کے قلعے میں گھسنے نہ پائے۔ اصل کو ایک ایک چیز یاد ہے، میں سعودیہ جانا ہوتا ہے وہاں ایک دفعہ ایک پی ایچ مدینہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرانے والے ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ وہاں ہمارے عرب دوست ہیں، وہ دعوت بھی رکھتے ہیں، مجھے بھی بلاتے ہیں، کافی لوگ دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں پی ایچ ڈی کراتا ہوں۔ میں نے کہا کس کا؟ حدیث میں۔ او ماشاءاللہ، یہ تو آپ نے تو دلچسپی کی بات کر دی۔ میں نے کہا کہ بھائی کیسے کراتے ہو؟ کہا 150 حدیثیں بخاری کی لیتا ہوں، 150 مسلم کی، بس اسی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری دے دیتے ہیں۔ کہتا آپ کیسے پڑھاتے ہیں؟ میں کہا 8000 حدیثیں بخاری کی پڑھاتے ہیں، 8000 مسلم کی پڑھاتے ہیں، 24 کل 24,000 سیاہ ستہ کی حدیثیں پڑھاتے ہیں، پھر ہم مولویت کی سند دیتے ہیں، پی ایچ ڈی تو دور کی بات ہے۔ ایک ایک لفظ پر ہمارے استاد تھے بنور ٹاؤن میں، حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے انسان تھے، مفتی اعظم پاکستان تھے مفتی شفیع صاحب کے بعد۔ میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے، ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں، بہت ان کا قرب مجھے رہا ہے۔ الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ 40 سال کے بعد ان کی بخاری شریف کی شرح کی پہلی جلد اس فقیر نے لکھی ہے اور منظر عام پر آئی ہے حسن الباری کے نام پر۔ پورے عالم میں الحمدللہ میں جہاں بھی گیا، کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے میرا، ابھی انگلینڈ کے سفر سے میں ابھی واپس آیا ہوں 2 ہفتے پہلے، وہاں جہاں گیا اور کہا کہ حضرت یہ آپ نے بڑا احسان کیا کہ حضرت کی آپ اگلی جلد کب لا رہے ہیں؟ میں کہ اگلی جلد مرتب ہو رہی ہے، یہ پہلی جلد جو ہے وہ منظر عام پر۔ میں نے کہا یہ وہ خدمت کے اللہ تعالی نے مجھے، تو حالانکہ حضرت کے بہت بڑے بڑے شاگرد تھے، لیکن کسی کے نام جو کھل جائے تو خیر۔ ہمارے مفتی صاحب، میں میری حضرت شیخ کی بات سے پہلے بتا رہا ہوں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ہمیں ایک حدیث پڑھائی، بخاری شریف کی معروف حدیث ہے، حضرت علماء کرام بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ من نفس قربتا عن مومن نفس اللہ قربات یوم القیامہ، جو کسی مومن کی چھوٹی سی مصیبت دور کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی بہت سی مصیبتیں دور فرما دے۔ چھوٹی سی مصیبت، پیاس تھی، آپ نے پانی دے دیا گلاس، اس کو تھوڑی تکلیف تھی، وہ سامان نہیں اٹھ رہا تھا تو آپ نے دھکا لگا دیا، اس کا گاڑی کو پیچھے سے دھکا، چھوٹی سی مصیبت دور کر دی،
قربات جمع فرمایا، بے شمار، اور یہ رسول اللہ کا جمع ہے، یعنی ان کی شان، ان کا جمع بھی اتنا بڑا ہے، قربات۔ تو حضرت استاد نے اب یہ دیکھیے علم کی باریکیاں دیکھیں، فرمایا کہ دیکھو پیغمبر سلام نے یہاں لفظ استعمال کیا من نفسا، نفس کہتے ہیں سانس لینے کو، نفس ایک ہوتا ہے نفس، فا کے سکون کے ساتھ، وہ تو بدماش ہے جو میرے اندر بیٹھا ہے، جس بدماش کا نام نفس ہے، جو ہر ایک کو چکر دیتا رہتا ہے، جس کی مخالفت کا حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں نفس قابو نہیں آتا، تو کہتے ہیں نفس کی دوا اس کی مخالفت ہے، خالق النفس والشیطان واسیہما بینہما ما ذاک نصرا فتہی۔ علامہ بصیری فرماتے ہیں نفس اور شیطان کی ہمیشہ مخالفت کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس فا کے زبر کے ساتھ، فتح کے، اس کا معنی ہوتا ہے سانس لینا۔ تو حضرت استاد نے فرمایا کہ امام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لفظ کیوں لائے کہ جس میں دوسرے معنی کے بھی احتمال ہے، سانس لینے کے معنی کا بھی احتمال ہے، اور جس میں دور کرنے کا بھی احتمال ہے، یعنی یہ ایسا لفظ ہے جو دو معنی میں آتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اس کے پیچھے راز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان پر تم مصیبت دیکھو اور تم قدرت نہیں رکھتے اس کو دور کرنے کی، لیکن تم ٹھنڈا سانس بھر لو، میں ہمت ہوتی، جب طاقت ہوتی تو میں دور کرتا، اور میں اس آہ پر بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں دور کرتا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ علم کی باریکیاں ہیں میرے دوست، یہ ادارے جہاں ایک ایک زیر و زبر پر قاری صاحب پکڑ کر رہے ہیں، استاد ایک ایک لفظ پر پکڑ کر رہے ہیں، انہوں نے ہی اس علم اور دین کو سنبھالا ہوا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا کے علماء، عرب علماء خاص طور پر، مجھے شام کے بہت بڑے عالم ملے، ایک جگہ اجتماع ہوا، مجھے بھی دوست لے گئے، انہوں نے کہا کہ بلا شک و شبہ اس وقت حدیث شریف کی خدمت ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی، نام ہے حقیقت نہیں ہے، نام حقیقت نہیں۔ ان طالب علموں سے بھی نظر نہیں آتا کہ بھائی یہ دین کے طالب علم ہیں۔ ہمارے زمانے میں شیخ الحدیث صاحب آئے تھے عراق یونیورسٹی کے، 80 کی دہائی کی بات ہے، بینری ٹاؤن میں ان کا بیان تھا، انہیں پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، داڑھی صاف تھی، بودا نکالا ہوا تھا، اور عراقی سفیر اس کے ساتھ تھا، اور پروٹوکول کے ساتھ وہ آیا، کہا کہ یہ عراق یونیورسٹی کے، بغداد یونیورسٹی کا سب سے بڑا محدث ہے، انہیں سبق پڑھایا، درس دیا، عربی زبان میں بہت اونچا درس تھا، بڑی اونچی باتیں تھی، آخر میں رونے لگ گیا، رونے لگ گیا۔ ہم سب بڑے پریشان ہو گئے، ہمارے محترم صاحب تھے مفتی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پریشان ہو گئے کہ بھائی ایسا کیا ہو گیا، اور اس کی آواز نہ نکلے۔ جب اس کی آواز، جب اس کو ذرا طبیعت سنبھلی تو اس نے کہا کہ پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں حدیث پر جا کر لیکچر دیتا ہوں اور سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہوں، میں نے آج تک ایسے چہروں والے طالب علم نہیں دیکھے۔ تو دوستو، میں کہتا ہوں اہل پاکستان کو، آپ کے پاس یہ مدارس بہت بڑی نعمت ہے، واللہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، میں ایک دفعہ آسٹریلیا گیا 2015 میں، دو لڑکے نوجوان مجھے ملنے آئے، تو وہاں کئی مدرسے میں پڑھتے تھے، وہاں مدرسہ تو نہیں ہے، کسی عالم سے پڑھتے تھے، کہنے لگے ہماری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جا کر علم دین حاصل کرتے ہیں۔ خیر، میں اپنے شیخ کی بات بتا رہا تھا، حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ 32 سال حضرت کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، اور جب حضرت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، حضرت کا سر مبارک اس فقیر کے ہاتھ میں تھا، اور حضرت کو غسل دینے کی سعادت بھی اس فقیر کو حاصل ہوئی،
تدفین کی سعادت بھی حاصل. حضرت نے ایک بار فرمایا، اور یہ مکہ کی سرزمین پر فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ جو ظلم ہوا تھا وہ طائف کے بازاروں میں ہوا تھا. آپ کو پتھر مارے گئے، آپ پر اتنا ظلم ہوا کہ آپ کا جو دشمن تھا عتبہ، اس کا دل بھی نرم پڑ گیا کہ لوگ اتنا ظلم کر رہے ہیں، اور اس نے اپنے نوکر عداس کے ذریعے پیغمبر خدمت انگور بھیجے تھے. جب آپ کے ایک بیل کے نیچے آ کر ذرا سستائے، اور آپ کے ساتھ حضرت حارثہ تھے، اس وقت اس کا دل بھی نرم پڑ گیا. حالانکہ مکہ کے اندر وہ شدید ترین دشمن تھا، لیکن جب دیکھا کہ قوم نے اتنا ظلم کیا ہے، اس طرح پتھر مارے، اس طرح وہ بات پیچھے لگ کے آوازیں کس رہے ہیں، اس نے بھی بھیجا عداس. وہ عداس لے کر گیا تو رسول اللہ نے بسم اللہ پڑھ کر جب انگور کو منہ میں ڈالا تو عداس نے ایسے کر کے دیکھا حیران ہو کر. انہیں کہا کیوں حیران ہوتا ہے؟ کہا کہ ہمیں بھی ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے جب تم کوئی چیز کھاؤ تو پہلے اللہ کا نام لیا کرو. انہیں کہا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا بستی موصل کا ہوں، میں نینوا بستی کا ہوں جہاں یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، ہم ان کے ماننے والے ہیں. فرمایا یونس میرا بھائی تھا، میں بھی پیغمبر ہوں. اس نے اٹھ کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اقرار، آپ کا اقرار کیا. اس پر اس عتبہ نے آپ کو مارا، اتنا ظلم و ستم ہوا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے پیغمبر کے ایک خون کے قطرے کی قیمت پورا عالم نہیں دے سکتا، لیکن طائف کے بازاروں میں کس لیے گرا ہے؟ دین کے لیے گرا ہے، دین کے لیے گرا، اسلام کے لیے گرا. اور پھر دعا بھی کیا فرما رہے ہیں؟ بخاری میں آتا ہے ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، اللہ اگر آپ ناراض نہیں ہیں تو مجھے مار کھانے کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن بزرگ نے کہا گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر، گزر گئی جو گزرنا تھی دل پہ مگر، جو تیری مرضی کے بندے تھے لب ہلانا. شکایتیں تو غیروں کا کام ہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. آج لوگ کہتے اسلام ایسے، میں کہتا نہیں، اسلام پھیل رہا ہے. الحمدللہ مجھے تو کبھی مایوسی نہیں، ایک دن مایوسی نہیں ہوئی جیسے بھی حالات ہیں. اس لیے کہ تم دیکھتے نہیں پہلے سے مدرسے زیادہ ہو گئے، بخاری شریف کہاں کہاں نہیں پڑھائی جا رہی. پہلے ہمارے ضلع بہاول نگر میں 2 جگہ بخاری ہوتی تھی. بہاول نگر میں جامع علوم عیدگاہ میں، جہاں سب سے پہلے بخاری کا سبق 2 بزرگوں نے دیا ہے، حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے اکاڑا میں آئے تھے، اور مولانا امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص استاد تھے. آپ کو پتا ہے یعنی آپ کی تاریخ اکاڑا والوں کو. ہمارے والد صاحب بھی یہاں تشریف لائے تھے ان کی زیارت کے لیے، تو والد صاحب آیا کرتے تھے اور ہمیں ان کے واقعات سناتے تھے. یہ حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، اور ان کے بھائی مولانا مفتی عبد القدیر صاحب پنڈی والے، جن کی بہت سی کتابیں بھی بڑی مشہور ہیں، وہ بھی شاگرد تھے. تو ان کے چھوٹے بھائی تھے، یہ بڑے بھائی تھے مولانا عبد الحنان صاحب، جن نے یہاں پر آپ کے ہاں ابتدا کی، علم کی ابتدا کی. یہ سب سے پہلے بخاری، یہ دونوں حضرات بہاول نگر آئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے بخاری شریف کا سبق شروع کیا تھا. یعنی 1944 سے وہاں بخاری ہوتی، 44 سے، کیونکہ حضرت کے ساتھ طالب علم آئے تھے سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اور ہمارے والد صاحب کو بھی یہاں صحرا میں کھینچنے والے سید بدر عالم میٹھی ہیں، ورنہ ہمارے والد کا تعلق چین کے ساتھ ہے. ہمارے والد چین کے رہنے والے ہیں. چین سے دیوبند پڑھنے آئے تو استادوں نے ڈیوٹی لگا دی، سید بدر عالم میٹھی رحم اللہ خط لکھا ایک استاد چاہیے، تو ہمارے والد صاحب کو ٹرین سے بہاول نگر بھیج دیا، اور اس صحرا میں ہی ان کی قبر بن گئی، اور صحرا کو انہوں نے گلستان بنا دیا. بخاری نہیں ہوتی تھی 1-2 جگہ کے علاوہ. اب ہم گاؤں گاؤں جانا پڑتا ہے. بخاری شریف کا سبق، یہاں بخاری ختم، یہاں ختم، بخاری ختم، یہاں بخاری ختم، یہاں بخاری ختم. تو بتائیے یہ اسلام میں ترقی ہو رہی ہے؟ تنزل تم حکومتوں کو دیکھتے ہو نا. ابھی ہمیں حکومتوں سے کیا کام ہے؟ ہمیں دین سے کام ہے. الحمدللہ میں 1996 میں 97 میں پہلی مرتبہ گیا تھا کانفرنس کے اندر ختم نبوت کی انگلینڈ میں.
کسی مسجد میں انگریز نظر نہیں آتا تھا، اب ہم جاتے ہیں تو کتنے انگریز، سفید انگریز مسلمان ہو کر ہماری مسجدوں میں. بلکہ ایک جگہ تو میرا بیان ہوا تو ایک نوجوان انگریز میرے پیچھے دوڑا اور جو ہے میرے ماتھے کو چومنے لگا. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ اس نے کہا کہ میں جب مسلمان ہوا تو میں نے سرچ کیا کہ مسلمانوں کی بڑی شخصیات، اس میں ایک حکیم اختر صاحب کا نام آیا کہ کراچی میں ہوتے ہیں، تو پتا چلا کہ ان کا کوئی شاگرد آیا ہے. اس لیے مجھے آپ پر بہت پیار آیا کہ اگر وہ نہیں تو ان کا شاگرد ہی نہیں. روزانہ 500 آدمی تقریباً مسلمان ہوتے ہیں، 500 آدمی، اور جگہ جگہ مدرسے، ماشاءاللہ جگہ جگہ اتنے مدارس، حیران کن بات ہے. اس لیے میرے دوستو قدر کرو، آپ نہ قدری نہ کرو، نہ قدری شروع کر دے دو جی اتنے مدرسے کھول کے، وہ جی اتنے مدرسے کھول کے. یونیورسٹیوں کا حال، کالجوں کا تمہارے سامنے. میں تو کہتا ہوں اپنی بچوں کا منہ نہ دکھاؤ ان کالجوں اسکولوں کا، من نہ منہ دکھاؤ، ان کو گھر گھرسن بناؤ. گھر بناؤ. مفتی تقی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی، گھر کا کام کرے تو تم کو نکارا ہے، اور ایئر ہوسٹس بن کے دوسروں کی خدمت کرے، وہی کام کرے تو تم کہتے ہو کہ یہ ترقی ہے. عورت کی ترقی یہی ہے کہ اس کی کھوک سے ایسے انسان پیدا ہوں جو پورے دہر اور زمانے پر چھا جائیں. یہ ہے ترقی. مولانا شبیر عثمانی رحم اللہ نے جب بیان کیا تھا، اس وقت کا سب سے بڑا وکیل جو انگلینڈ سے پڑھ کے آیا تھا وہ پاس بیٹھا تھا. بیان کے بعد کہا کہ کاش میری ماں بھی مجھے کسی مدرسے میں بھیج دیتی، آج میں بھی کوئی ایسی بات کر سکتا جیسے پھول آپ کے منہ سے جڑ رہے. اللہ کا شکر ہے ان مدارس میں دینی تربیت کتنی بڑی. ایک جگہ ایک محلے میں میرا جانا ہوا، ایک شادی میں محلے والے اکٹھے ہو کر آ گئے شکریہ ادا کرنے. خیریت؟ کہا یہ جس گھر میں آج آپ نکاح پڑھانے آئے، آج سے 3-4 سال پہلے شادی تھی، 1 مہینہ محلے کو سونے نہیں دیا، ساری رات گانے چلتے تھے، اور اب پتہ بھی نہیں چلا. ہمیں تو پتہ چلا کہ آج بارات میں آنا ہے، یا جن کو دعوت دی تھی ان کو پتہ تھا. تو ہم نے پوچھا کہ یار یہ 2-3 سال پہلے یہ تھا اتنا کنجر خانہ، اور آج اتنی خاموشی سے. پتہ چلا ہے کہ ان کی بچی آپ کے مدرسے میں داخل ہو گئی ہے. اس ایک بچی نے گھر میں جو ہنگامہ اور پابندی لگائی تو سب کو سیدھا کر دیا. جیسے کہتے ہیں ایک بچہ تھا نا چھوٹا، وہ مولوی صاحب کی بات میں سن لی تو جب عشاء کی وقت ہوا تو رونے لگ گیا، خوب رویا. ابا چپ کرا رہا، اماں چپ کرا رہی. وہ کہتا بھئی یار کیا ہو گیا، کیا چاہیے تجھے لا دے. انہوں نے کہا تم دونوں جب تک نماز عشاء کی نہیں پڑھو گے میں چپ ہی نہیں کروں گا. اب وہ روزانہ جب وہ سستی کرتے تو وہ رونا شروع کر دیتا. وہ یہاں تک کہ ابا اماں کو اس نے نمازی بنا دیا. بس میرے دوستو یہ چند باتیں تھیں، کیونکہ وقت بھی نہیں ہے، مجھے آگے بھی پروگرام میں پہنچنا ہے لاہور میں. آپ حضرات کی زیارت ملاقات ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے کہ جتنی بھی تعمیری مراحل ہیں اللہ اس میں ہر طرح کی آسانی فرمائے. اور دوستوں سے کہوں گا اللہ نے جن کو مال پانی دیا ہے، میاں مال پانی قیمتی بنانا چاہتے ہو تو بس اس کام پر خرچ کریے. ایسا صدقہ جاریہ ہے، عجیب و غریب صدقہ جاریہ ہے. یہ عجیب بات ہے، عجیب و غریب صدقہ جاریہ ہے. یہ مدارس عجیب صدقہ جاریہ ہے کہ جہاں دیتے وہ ہو مال جو پہلے آگ جلا دیتی تھی، لیکن پیدا ہو کتنے بڑے بڑے علماء صلحاء اللہ والے پیدا ہو جائیں. جی تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.